غسل جنابت کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اپنی بدن کی گندگی صاف کریں، اس کے بعد استنجا کریں، پھر وضو کریں جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، گرگرہ کریں، پھر سر سے لے کر پانی بہائیں، کوئی ایک ذرہ برابر بھی جگہ خالی نہ رہے، غسل ہو گیا۔ 3 مرتبہ وضو کریں نا، غسل کے لیے تو ایک دفعہ بھی کافی ہے۔ اگر جگہ صاف ہے تو غسل میں پانی پاؤں دھو لیں، اگر جگہ صاف نہیں ہے غسل کر لیں، پھر پانی علیحدہ کھڑے ہو کے پاؤں دھو لیں۔ غسل میں آنکھ، کان، ناک، شرمگاہ کے اندر دھونا، اندر اگر انگلی داخل کر سکتے ہو آنکھ میں تو ضرور کرو۔ کیا خیال ہے آپ؟ بے وقوفی نہ کیا کرو، بس پانی مارتے ہیں، جتنا چلا گیا چلا گیا۔ ناک میں پانی دینا ضروری ہے، کان کا مسح ضروری ہے، شرمگاہ میں بس انگلی پھیر دی، اتنا ہو گیا تاکہ صاف ہو جائے، پانی پہنچ جائے بس۔ کیونکہ یاد رکھو غسل کے اندر 3 فرض ہیں، یہ یاد رکھو۔ ایک فرض جو ہے غسل میں وہ ہے کلی کرنا، دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی دے اچھی طرح یہاں تک آ جائے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک بال کے برابر بھی جگہ نہ ہو جو خالی رہ جائے، جہاں پانی نہ پہنچے۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں غسل میں، ان کو یاد رکھ لو، عورت ہے یا مرد ہے۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک آدمی کی وسعت میں، اب آنکھ کے اندر ہم کیسے انگلی ڈال کے پانی پہنچائیں گے؟ تو انشاءاللہ جلدی اندھا ہو جائے گا، 2-4 نمازیں مشکل سے نصیب ہوں گی۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جاؤ جب چہرہ دھو رہے ہو، بس تاکہ جتنا جانا ہے پانی چلا گیا، اور پھر بھی آدمی آئے صاف کرتا ہے، منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، صاف سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا چلو، عورت تو شرمگاہ میں انگلی ڈال دے، مرد کیسے ڈالے گا؟ وہ بھی احلیل کے اندر انگلی ڈالے گا؟ اللہ کے بندے ایسی باریکیوں میں نہ پڑا کریں۔ بس الحمدللہ جتنی تک توفیق ہے، عورتیں بھی استنجا کرتی ہیں، بدن صاف کرتی ہیں، اندر کپاس رکھتی ہیں، خون کا انتظار کرتی ہیں، پاکیزگی کا لحاظ سب کو سمجھتی ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ والدہ کے پاؤں دھو کے پینا چاہیے، بالکل نہیں پینا چاہیے۔ والدہ کے پاؤں پہ گندگی لگے گی، وہ بھی دھو کے پی جاؤ گے؟ یہ کیا ہے؟ ایک عقیدت ہے کہ پاؤں دھو کے پیتا ہوں گی، کہنا نہیں مانتا، کہنا بیوی کا مانتا ہے، پاؤں جو ہے وہ ماں کے دھو کے پیتا ہے۔ اسی طرح اگر بدن کا کوئی ذرہ بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ سر پہ اس طرح پھرواتے تھے، تو ایک دن ساتھیوں نے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس طرح پھرواتے ہیں، آپ کے بال اچھے نہیں؟ فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، گھنگریالے بال ہیں، لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، کہ آدمی اگر جنب میں ہو یعنی میاں بیوی ملے یا احتلام ہو جائے تو ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں پانی نہ پہنچے تو میرا غسل بھی نہ ہو۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو غسل جنابت میں اپنے ناف کے اندر انگلی پھیرتے ہیں تاکہ اندر بھی تو پانی پہنچانا ہے۔ اور آج کل تو میری بیٹیاں، اللہ رحمت کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ سب کو سیدہ فاطمہ کی تہذیب اور حیا دے۔ آج کل تو عجیب رواج ہے نا جی، چونکہ انہوں نے میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے اور ہیئر سٹائل بڑے پیسے خرچ کر کے بال بنواتی ہیں، تو اب وہ ان کا ایک اور طریقہ ہے کہ وہ غسل کے لیے اوپر پلاسٹک کا کور چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن دھو لیتی ہیں، بالوں کو نہیں چھیڑتی کہ ہیئر سٹائل خراب ہو جائے گا، تو غسل کہاں ہوگا؟ یعنی ناپاک رہتی ہیں۔ اسی طرح جنابت میں ہیں، کھانا پکا رہی ہیں، اگر نماز پڑھتی ہیں تو جنابت میں نماز پڑھ رہی ہیں، کیونکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔
اسی لیے آج کل جو ہمارے ہاں رواج ہیں، شادی کے لیے، سہاگ رات کے لیے دلہن کو بیوٹی پارلر میں بطور خاص تیار کیا جاتا ہے اور ہزاروں روپے اس کی فیس ہے۔ میرا اپنا دوست ہے، اس کی بیوی نے بیوٹی پارلر کھولا ہوا ہے، وہ 50,000 روپیہ لیتی ہے دلہن کو سنوارنے کے لیے۔ اب جو 50,000 روپے خرچ کرے گی، میاں بیوی ملنے کے بعد وہ غسل کرے گی، اس کا تو میک اپ خراب ہو جائے گا، یعنی فجر کی نماز بھی گئی، ہر شے برباد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہدایت۔ آج کل انہوں نے ایک نیا پلاسٹک فاؤنڈیشن بنائی ہے، پلاسٹک میک اپ کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ پانی سے بھی نہیں اترتا، جب پانی سے اترتا نہیں، پانی اندر جاتا ہی نہیں، تو وضو تو غسل تو اس سے بھی نہیں ہوتا۔ جیسے ناخن پہ پالش لگی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ وضو نہیں ہوتا، چونکہ وہ تہ بیٹھ جاتی ہے، تہ جم جاتی ہے۔ ایک ہے مہندی لگی ہو، مہندی لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو حضرت علی ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے، اسی ڈر سے کہ کہیں میرا غسل خراب نہ ہو جائے۔ غسل میں آنکھ، کان، ناک، شرمگاہ کے اندر دھونا، اندر اگر انگلی داخل کر سکتے ہو آنکھ میں تو ضرور کرو۔ کیا خیال ہے آپ؟ بے وقوفی نہ کیا کرو، بس پانی مانگتے ہیں، جتنا چلا گیا چلا گیا۔ ناک میں پانی دینا ضروری ہے، کان کا مسا ضروری ہے، شرمگاہ میں بس انگلی پھیر دی، اتنا ہو گیا تاکہ صاف ہو جائے، پانی پہنچ جائے بس۔ کیونکہ یاد رکھو غسل کے اندر 3 فرض ہیں، یہ یاد رکھو۔ ایک فرض جو ہے غسل میں وہ ہے کلی کرنا، دوسرا فرض یہ ہے کہ ناک میں پانی دے اچھی طرح یہاں تک آ جائے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک بال کے برابر بھی جگہ نہ ہو جو خالی رہ جائے، جہاں پانی نہ پہنچے۔ بس یہ 3 چیزیں ہیں غسل میں، ان کو یاد رکھ لو، عورت ہے یا مرد ہے۔ باقی یہ ہے کہ جہاں تک آدمی کی وسعت میں، اب آنکھ کے اندر ہم کیسے انگلی ڈال کے پانی پہنچائیں گے؟ تو انشاءاللہ جلدی اندھا ہو جائے گا، 2-4 نمازیں مشکل سے نصیب ہوں گی۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھ جاؤ جب چہرہ دھو رہے ہو، بس تاکہ جتنا جانا ہے پانی چلا گیا، اور پھر بھی آدمی آئے صاف کرتا ہے، منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، صاف سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔